بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں شب بارات کی رات میں پڑھے جانے والے نفل اور اس کا طریقہ۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا 4 طرح کے نفل، اس کا پورا طریقہ اور ان نفل نمازوں کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے ہندی میں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہو جائے گی، تو آپ لوگ اس وقت ان نفل نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ پہلا طریقہ، صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھنا اور ان نفل نمازوں کو پڑھنے کی فضیلت اور اس کو پڑھنے کا پورا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، جس طرح سے ہم لوگ ہر نماز کی نیت کرتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگ ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ ہر رکعت میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ لوگ 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح سے آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد آپ لوگ وہی جانماز پہ بیٹھ جائیں۔ جانماز پہ بیٹھنے کے بعد آپ لوگ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب آپ لوگ ان 2 رکعت نفل نماز کی فضیلت دھیان سے سنیں۔ نفل نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی شخص یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو اس کو پڑھنے سے اس کے کاروبار میں رزق میں برکت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نفل نماز گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت ہی خاص ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ یہ نفل نماز ضرور ادا کریں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں دوسرے نفل نماز یعنی کہ دوسرا طریقہ۔ اس میں آپ لوگوں کو 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھنے ہوں گے، یعنی 12 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو ادا کرنی ہے، اور 2 رکعت کی نیت کرنے کے بعد ہی آپ لوگ ان نفل نمازوں کو ادا کریں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ ہر رکعت نفل نماز میں آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے۔ ہر رکعت نفل نماز میں آپ لوگ الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ 12 رکعت نفل نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کے بعد صرف 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ 12 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کریں اور جانماز پہ بیٹھ جائیں۔ جانماز پہ بیٹھنے کے بعد آپ لوگ 10 مرتبہ کلمہ توحید اور 10 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں نفل نماز کا تیسرا طریقہ۔ 14 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو شب بارات کی رات میں ادا کرنی ہوگی۔ 14 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوگی۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ اس کو پڑھنے کا پورا طریقہ کیا ہے۔ ہر رکعت نفل نماز میں آپ لوگ سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت چاہیں پڑھ لیں، یعنی کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت چاہیں پڑھ کر آپ لوگ 14 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ 14 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ان نفل نماز کی فضیلت یہ ہے کہ ان نفل نمازوں کو ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی۔ جس بھی جائز مقصد کے لیے آپ لوگ یہ 14 رکعت نفل نماز ادا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ہر ایک جائز مقصد پورا ہوگا۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ نفل نماز کا چوتھا طریقہ۔ صرف 4 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو ادا کرنی ہے۔ 4 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کو ایک سلام کے ساتھ یعنی کہ 4 رکعت نفل نماز کی ہی نیت کر کے آپ لوگوں کو یہ ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ لوگ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد آپ لوگ 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ایک بار یہاں پھر سے سن لیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ لوگوں کو ہر رکعت میں 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ اس طرح سے آپ لوگ 4 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ اب آپ لوگ ان 4 رکعت نفل نماز کی فضیلت دھیان سے سنیں۔ جو کوئی شخص ان 4 رکعت نفل نماز کو ادا کرے گا گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ
یہ نفل نماز ضرور ادا کریں. میں نے 4 طریقے آپ لوگوں کو بتائے ہیں. آپ لوگ جو بھی چاہیں جتنے بھی چاہیں نفل نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ کل میں پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کچھ اور نفل نماز اور اس کو پڑھنے کی فضیلت.